الرحمن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عافیت میں، خیر میں، بھلائی میں رکھے اور ان اعمال کی توفیق عطا کر دے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو، جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوں۔ آمین۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ کریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم وفقنا لما تحب وترضى اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وبارک وسلم۔ مجھے امید ہے کہ آنے سے پہلے آپ سب نے اپنی نیتوں کا جائزہ لیا ہوگا۔ ایک دفعہ دوبارہ اپنی نیتوں کو ریوائول کرتے ہیں۔ اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا اللہم اصلح نیتنا وذریاتنا وزوجنا اللہم آمین۔ چلیے الحمدللہ، مجھے امید ہے کہ آپ کا حفظ اچھا گزر رہا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی سینوں کی ہمیشہ اس حفظ کو آپ کی سینوں کی بہار بنائیں، آپ کے لیے آسانی کر دیں۔ آئینوں کے مشکلات تو آتی ہیں، لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور اس کی دی ہوئی توفیق سے سارے کام آسان ہو جاتے ہیں نا۔ آپ نے اپنی کوشش کو جاری رکھنا ہے، بس انشاءاللہ کوشش میں کمی نہیں کرنی ہے۔ باقی دیکھیے، اللہ تعالیٰ کو آپ سے یہ مطلوب نہیں ہے کہ آپ کسی کام کو اگر کریں تو مطلب اس کا رزلٹ بھی بہت زیادہ فروٹفل آئے نا، یعنی انسان کوشش کرتا ہے۔ لیس للانسان ما سعی، انسان کے لیے کوشش دیکھی جائے گی۔ بعض لوگ کوشش کرتے ہیں، اس کے بہت بہترین نتائج نکل آتے ہیں کہ وہ بہت اچھے سے وہ کام کو کر لیتے ہیں۔ کچھ لوگ کوشش کرتے ہیں لیکن وہ اس انداز سے نتائج نہیں آتے۔ تو فرق کس چیز کا ہے؟ کوشش تو دونوں نے اپنے اپنے لیول پر کی نا، فرق یہ ہے کہ ایک کو ایک جسے کہا جائے وہ چیز حاصل ہو گئی جس کے لیے اس نے کوشش کی، اور دوسرے نے کوشش کی اس کو وہ چیز حاصل نہ ہو سکی۔ تو فرق یہ ہے کہ دونوں کو اپنی اپنی نیتوں اور کوشش کا اجر ملے گا۔ ٹھیک ہے، آپ کوشش کر رہے ہیں، اسٹرگل کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود جیسا آپ چاہتے تھے ویسا نہیں بھی ہو سکا تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ آپ نے جو وقت لگایا، محنت لگائی، میمورائز کیا، انشاءاللہ مطلب کچا پکا کیا، نہیں اسٹرانگ ہو سکا، لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کی کوشش کا اجر دیں گے اگر آپ کی نیت اپنے رب کے لیے خالص ہے۔ تو بہت ضروری ہوتا ہے کہ میں اور آپ کوئی بھی کام کریں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، اس کو جسے کہا جائے خوش کرنے کے لیے۔ آپ دیکھیں کہ انشاءاللہ جب آپ اس انداز سے کام کریں گے تو آپ کے کام کی کوالٹی فرق ہو جائے گی۔ پلس آپ دیکھیے کہ الحمدللہ کہ آپ کا نا ایک کام کے اندر جسے کہا جائے چاہے وہ انجام کو پہنچے نہ پہنچے، مراد ہے کہ اس کا اینڈ رزلٹ جو بھی ہو، آپ اس بات پہ خوش ہوں گے کہ یہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے آسانی کر دے۔ چلیے انشاءاللہ ہم موو آن ہو جاتے ہیں آج کے جسے کہا جائے آیت نمبر، آج ہماری 13 ہے، تو سب ریڈی ہیں انشاءاللہ۔ پہلے اس کا لفظی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ سورہ الملک آیت نمبر 13 دیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَسِرُّوا اور چھپاؤ، قَوْلَكُمْ بات اپنی، أَوْ اجْهَرُوا یا ظاہر کرو، بِهِ اسے، إِنَّهُ بے شک وہ، علیم
خوب جاننے والا ہے، بذات صدور، سینوں والے یعنی سینوں کے جو بھید ہیں ان کو وہ خوب جاننے والا ہے۔ چلیے الحمدللہ، چلیے انشاءاللہ ہم اس کی ریسیٹیشن دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ چلیے مجھے امید ہے آپ نے ساتھ ساتھ کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے دے۔ تھوڑا سا اس کی انشاءاللہ تجوید کو دیکھ لیتے ہیں۔ وَأَسِرُّوا میک شور کیجیے گا، رو پہ شد ہے تو اس کو آپ نے ہٹ کرنا ہے، رو کو آپ نے 2 کاؤنٹ پڑھنا ہے۔ قَوْلَكُمْ، او بو تو، او، ٹھیک ہے، ناٹ قو نہیں ہے، قَوْلَكُمْ، کاف کی دمہ واضح کرتے ہوئے میم سے مچ کیجیے گا، ناقص گنہ، ویج جیم پہ قلقلہ ہلکا سا، رو، ویج ہے، یہ ہا نہیں ہے، یہ ہاں ہے، رو کو آپ نے 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ بی لام باقی کا لائٹ رکھیے گا، بی کر کے اگر آپ روکنا چاہتے ہیں تو روک دیں، اور اگر آپ کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں تو بی ہی کر کے آپ نے 2 کاؤنٹ کے ساتھ انشاءاللہ ہی کو 2 کاؤنٹ اسٹریچ کرنا، پھر آپ انہو پہ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ انہ پہ اگین آپ کا موسٹ کمپلیٹ غنہ اکمل غنہ ہے، نیزل کیویٹی میں انشاءاللہ آپ کو لے جانا ہے، ہولڈ کرنا ہے اپنی ساؤنڈ کو اس کے اندر، ٹھیک ہے، فار 2 کاؤنٹ وائبریشن ساؤنڈ آنی چاہیے۔ انہ پہ بھی اور ہو کو بھی آپ نے 2 کاؤنٹ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر دیکھیے علیم، ٹھیک ہے، علی، لی کو آپ نے 2 کاؤنٹ۔ اب میم ساکن کے بعد تنوین کے بعد دیکھیے نیکسٹ لیٹر میں با آ رہا ہے نا، تو یہ اقلاب ہے، تنوین کی جو ساؤنڈ ہے وہ چینج ہو گئی ہے میم ساکن میں، ناٹ علیمن، سوری علیمن نہیں پڑھ رہے، علیمم پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ کے دونوں ہپ جسے کہا جائے مکمل انشاءاللہ ایک دوسرے کے ساتھ ملیں گے تو زیادہ اچھا، پیپر گیپ کا اکثر لوگ کہتے ہیں، تو تھوڑا سا پیپر گیپ کو اگر آپ جسے کہا جائے زیادہ جو اچھی اگر آپ کی ساؤنڈ نکلے گی، آپ دونوں لپ کو آپس میں انشاءاللہ ملا لیجیے، علیم، ٹھیک ہے، دونوں آپ کے لپ جوائنٹ ہو جائیں گے اور آپ کا آسانی سے یہ غنہ نکل آئے گا، ٹھیک ہے۔ پھر بیزاتی، زال کو نکالیے گا، بیزا، باغی کسرہ شاب، زا کو 2، تیز صدور، میک شور سوات میں بسٹنگ بھی ہو، اور جب آپ اس کو پڑھیں گے تیز سو کو آپ نے بالکل جیسے اپنی لپ کو آپ نے بالکل چھوٹا کر لینا، سو دور، ٹھیک ہے، را کو لاسٹ میں آپ نے ہیوی کرنا ہے۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ چلیے ان آیات کو تھوڑا سا پہلے اس کے وہ دیکھ لیتے ہیں کہ ان آیات میں کیا بتایا جا رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے دے۔ اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور چھپاؤ بات اپنی یا ظاہر کرو اسے، بے شک وہ خوب جاننے والا ہے سینوں والے بھید، یعنی سینوں میں جو کچھ بھید ہیں اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے نا۔ یہ مت سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کو نیک اور بد کو بتانے کی ضرورت ہے، وہ تو ہر چیز کا جسے کہا جائے وسیع علم رکھتا ہے، تم اپنی بات کو آہستے سے کہو گے یا پکار کر کہو گے، اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ سینوں کے راز بھی جانتا ہے، جو چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے وہ سب کو جانتا ہے۔ اللہ اکبر، وہ خالق ہے نا، وہ ہر چیز کا خالق ہے، تو وہ کیسے نہیں ہر چیز کا علیم ہوگا نا۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ بیسیکلی یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اپنی وسیع علم، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی وسیع قدرت کا بیان ہے نا، کہ تم پوشیدہ کہو گے بات کو یا ظاہر، یا ان کے لیے دونوں برابر ہیں، دونوں میں سے کوئی بات بھی اس سے چھپی نہیں رہ سکتی، کیونکہ وہ چھپی باتوں کو، اور چھپی ہوئی چیزیں کیا ہیں؟ دیکھیں نیتیں ہیں نا، جو کہ ظاہر نظر نہیں آتی، یہ وہ عبادت ہے جو کہ چھپی ہوئی ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ جو چھپی عبادات ہے نا،
جو کہ دل کے جسے کہا جائے عبادت ہے، قلب کی عبادات ہے، ان کو بھی جانتا ہے، اور ساتھ ساتھ دل میں کیا چھپا ہوتا ہے، آپ کے خیالات، آپ کے ارادے، آپ کی سوچ، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جانتا ہے کہ کیا کیا ابھی آپ سوچ رہے ہیں۔ لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا، قولی عبادت ہوتی ہے، کچھ قلبی ہوتی ہے نا، کچھ اعضاء کی عبادت ہوتی ہے۔ اب دیکھیے نماز میں آپ کا الحمدللہ تینوں چیزیں، آپ کا دل بھی حاضر ہوتا ہے، آپ کے جیسے کہا جائے زبان سے بھی ادا کرتے ہیں، اور ساتھ میں آپ کے اعضاء بھی وہ ایکشن کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن کچھ ایسی عبادات ہیں جو کہ قلب کی عبادات ہیں، جیسے نیتیں ہیں، ارادے ہیں، سوچیں ہیں، یہ سب دل کا ارادہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان اقوال کو بھی جانتا ہے جس کو کوئی نہیں سن سکتا، ان کا مشاہدہ بھی کرتا ہے نا۔ تو وہ ہستی جس نے مخلوق کو نہایت مہارت سے بہترین طریقے سے پیدا کیا، کیا سوال ہے کہ وہ سینوں کے بھید کو کیوں کر نہیں جانے گا؟ وہ تو بہت لطیف ہے۔ وہ تو جسے کہا جائے خفیہ سے خفیہ، چھپی سے چھپی، جسے کہا جائے غیب کی چیزوں کو جانتا ہے نا۔ قرآن مجید میں آتا ہے نا، یعلم السر و اخفا، سورہ طٰہٰ کی آیات ہے نا، چھپی ہوئی اور پوشیدہ باتوں کو وہی جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خبر دے دی کہ وہ دلوں میں چھپی باتوں کو جانتا ہے، اس کے لیے ظاہر اور باطن یکساں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اعمال میں، جسے کہا جائے کہنا چاہیے نا کہ بعض اوقات ہم ظاہر میں لوگوں کو پریٹینڈ کرنے کے لیے تو بہترین اعمال کرتے ہیں، لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارے باطن میں ان کے لیے کیا کچھ بغض ہے، کیا کچھ کینہ ہے نا۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اپنے علم سے جانتا ہے کہ آپ باطن میں کیا کچھ اس بندے کے بارے میں جسے کہا جائے منفی خیالات لے کے بیٹھے ہیں نا۔ تو اصل بات ہے کہ جس نے تمام مخلوق کو پیدا کیا، تو وہ اپنی مخلوق سے کیسے بے خبر ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے، اس کو ہر چیز کا پتہ ہے۔ اصل بات ہے کہ میں اور آپ کیا کریں، بس ہم اپنے اندر کی فکر کریں، اپنی باطن کی فکر کریں۔ اللہ نہ کرے اگر اندر جسے کہا جائے سینوں کے اندر کوئی کیمرہ لگا دیا جاتا، تو ہم میں سے کوئی کبھی بھی کسی کے خلاف بری سوچ رکھتا یا بدگمانی پالتا یا نگیٹیوٹی آتی؟ کبھی نہیں آتی نا۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، اس نے ہمارے باطن کو چھپا دیا، یہ اللہ کا ہم پر کرم ہے نا۔ اسی لیے کہا جا رہا ہے وہ تو سینوں والی بات کو خوب جانتا ہے، وہ تو وسیع علم والا ہے، بہت لطف و کرم کرنے والا ہے۔ اسی لیے بتایا، آپ دیکھیے اس سے تو کوئی چیز چھپی نہیں رہ سکتی نا۔ تو اصل بات ہے کہ میں اور آپ دیکھیں، جب وہ ہر چیز کو جانتا ہے، سینوں کے راز جانتا ہے، سینوں کے بھید جانتا ہے، تو میں ان افعال کو نہ کریں، ان کاموں کو نہ کریں جو جسے کہا جائے جو راز والے کام ہیں، جو لوگوں سے چھپ کے تو ہم کرتے ہیں، لیکن ہم ڈرتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا تو پھر ہمارا کیا ہوگا۔ تو ایک دفعہ اللہ کی خشیت آتی ہے نا، تو انسان کا ظاہر اور باطن ایک ہو جاتا ہے۔ پھر انسان چھپ چھپ کے لوگوں کی غیبت نہیں کرتا کہ لوگ اگر اس کی بات سن لیں گے جس کے بارے میں وہ کہہ رہا ہے تو پھر اس کے سامنے شرمندگی ہوگی، نہیں، ایسا نہیں کرتے۔ ان کو پتہ ہے کہ جو ظاہر کو جاننے والا ہے وہ باطن کی چھپی رازوں کو بھی جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کی ظاہر اور باطن کی اصلاح کر دے، اللہم آمین۔ کبھی کبھی دیکھیے ایسا ہوتا ہے کہ بڑے وسوسے آتے ہیں نا، تو ایسے موقع پر وہ دعا ہے نا، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، بس اس کو پڑھنا شروع کیجیے، آپ دیکھیے گا کہ آہستہ آہستہ آپ کے وسوسے کم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ بس اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے دے اور اللہ سے ڈرنے والا بنا دے، اللہم آمین۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا، بارک اللہ فیک۔ آپ اپنا ہوم ورک دینا نہ بھولیے گا۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور